قصہ اردبیل کے اس پتھر کا جس کو جہاں لے جایا جاتا تو وہاں بارش برسنے لگ جاتی۔ قصہ اس وقت کا جب امیر تیمور کے فوجی دستوں پر بلی کے بچوں جتنے بڑے بڑے چوہوں نے حملہ کر دیا۔ ان چوہوں کے حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی مسجد تھی کہ جب تیمور نے اس میں قدم رکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے لگا کہ گویا وہ جنت میں آ گیا ہے۔ قصہ تبریز کے اس ظالم حکمران کا جس سے نجات پانے کے لیے تبریز کے لوگ امیر تیمور کی مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ تبریز کے حکمران سلطان احمد کسانوں کی دونوں آنکھیں کیوں نکلوا دیتا تھا؟ یہ تمام تر واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب تیمور خوی کے میدانی علاقے میں پہنچا تو موسم خزاں کی پہلی سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ چونکہ آذربائیجان میں موسم سرما جلد شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا تیمور نے تبریز کی طرف جلد پہنچنے کا حکم دے دیا۔ شہر خوی سلماس کے شمال مشرق میں ایک دریا کے کنارے آباد ہے۔ یہ دریا شمال کی طرف بہتا ہوا مشہور دریائے ارس میں جا گرتا ہے۔ خوی تک پہنچنے سے پہلے تیمور کو معلوم ہوا کہ مقامی باشندے اسے ایران کا ترکستان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ خوی کے باشندے بھی بالکل ترکستان کے باشندوں کی طرح انتہائی خوبصورت اور حسین ہیں، اور وہاں ان خوبصورت انسانوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب تیمور شہر خوی پہنچا جس کے باشندوں نے بغیر مزاحمت کے اطاعت تسلیم کر لی تو اسے پتہ چلا کہ لوگ اسے ایران کا ترکستان کہہ کر حقیقت میں انصاف سے کام نہیں لیتے، کیونکہ شہر خوی کے لوگوں کے حسن اور شہر ترکستان کے لوگوں کے حسن میں انتہائی فرق تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ تیمور نے شہر خوی میں کوئی بھی مرد زن ایسا نہ دیکھا جو انتہائی خوبصورت نہ ہو۔ یوں لگتا تھا کہ خدا نے انہیں کسی خاص پانی ملی مٹی سے بنایا ہے، جو یہ لوگ خوبصورتی کا مجموعہ تھے۔ تیمور نے مقامی لوگوں سے دریافت کیا، تم لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے ہو کہ اس قدر خوبصورت نظر آتے ہو؟ انہوں نے جواباً بتایا، ہم خطا لوگوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک زمانہ قبل ہمارے آباء و اجداد خطا سے ہجرت کر کے یہاں آ بسے تھے۔ ہماری خوبصورتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ خوی لوگ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ایسا کرنے سے بدصورت بچے جنم لیتے ہیں۔ شہر خوی کے مرد و زن کا رنگ گورا تھا، مگر پرکشش گورا۔ خوی میں قیام کے دوران تیمور کو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کی عادات و خصائل اور کردار بھی تعریف کے لائق ہیں، اور یہ کہ وہ لوگ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں۔ گیلان کے علاوہ تیمور نے ایران کے کسی بھی صوبے کے لوگوں کو اس قدر خوبصورت نہ پایا تھا جس قدر خوبصورت شہر خوی کے لوگ تھے۔ البتہ گیلان اور خوی میں فرق یہ تھا کہ گیلان میں صرف عورتیں خوبصورت تھیں، مرد اس قدر خوبصورت نہ تھے، جبکہ خوی میں مرد عورتیں دونوں انتہائی خوبصورت تھے۔ جب تیمور نے خوی میں قیام کیا تو وہ انگور اور ناشپاتی کا موسم تھا۔ مقامی لوگ شہر خوی کی ناشپاتی کو پیغمبری ناشپاتی کا نام دیتے تھے۔ تیمور نے ان کا ذائقہ چکھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے دنیا میں کہیں بھی ایسی ناشپاتیاں نہیں دیکھی جیسی کہ خوی میں اس نے کھائی تھی، کیونکہ ان کا حجم، ذائقہ اور مٹھاس ہر طرح سے بے نظیر تھی۔ اگر کوئی بھوکا شخص خوی کی ایک ناشپاتی کھا لیتا تو اس کا پیٹ بھر جاتا اور اس سے آئندہ وقت کے کھانے تک اور کچھ کھانے کی حاجت نہ رہتی۔ تیمور نے خوی میں انگوروں کی بھی ایک ایسی قسم دیکھی جس نے اسے حیران کر دیا، کیونکہ اس نے اس قدر موٹے اور سرخ انگور نہ دیکھے تھے۔ ہر سرخ انگور اس قدر موٹا تھا جس قدر ایک عام مرغی کا انڈا ہوتا ہے، اور باقی یاقوت سے زیادہ سرخ تھا۔ چونکہ انگور بے حد موٹے ہوتے تھے لہٰذا لوگ ان کا جوس نکال کر پیتے تھے تاکہ انہیں اتنا موٹا پھل چبا کر نہ کھانا پڑے۔ مقامی لوگوں نے انگوروں کے ایک گچے کا جوس نکال کر تیمور کو پیش کیا۔ ایک ہی گچے سے نکلے جوس سے پورا جگ بھر گیا۔ پھر ان لوگوں نے اس جوس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا۔ جب تیمور نے اس میں سے تھوڑا سا جوس پی کر دیکھا تو اس نے اس سے انتہائی فرحت بخش پایا۔ جس طرح تیمور گیلان کی خوبصورت عورتوں کے ڈر سے وہاں سے جلد نکل گیا تھا، بالکل اسی طرح وہ صرف ایک دن بعد ہی شہر خوی سے بھی نکل گیا۔
کیونکہ اسی ڈر نے اس کے ذہن میں پھر گھر کر لیا تھا کہ اگر وہ وہاں زیادہ دیر رکا رہا تو خوی کی حسین عورتوں کا جادو اس کے سپاہیوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور اس کی فوج میں نظم و ضبط برقرار نہیں رہے گا۔ تیمور شیر خوی سے نکل کر مرند کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تیمور اس شہر کے نزدیک پہنچ رہا تھا تو ہراول دستے نے اس سے مطلع کیا کہ جنوبی میدانوں کی طرف لوگوں کی بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے اور ممکن ہے وہ کوئی فوج ہو۔ پھر ہراول دستی کی طرف سے اطلاع آئی کہ لوگوں کا وہ ہجوم کوئی فوج نہیں بلکہ بچے اور عورتیں ہیں جو صحرا میں موجود تھے اور لگتا تھا کہ وہ سبزیاں وغیرہ جمع کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہراول دستی کی طرف سے تیسری اطلاع آئی کہ عورتیں اور بچے وہاں صحرا میں سبزیاں نہیں توڑ رہے بلکہ وہ کیڑے جمع کر رہے ہیں۔ جب تیمور خود وہاں پہنچا جہاں مذکورہ عورتیں اور بچے جمع تھے تو اس نے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ یہ عورتیں اور بچے کیڑے کیوں کر جمع کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورے موسم گرما میں مرند کی عورتیں اور بچے ایک خاص قسم کے کیڑے کی تلاش میں رہتے ہیں جسے کرمزی کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں تیار ہونے والا سارا سرخ رنگ کا کپڑا اسی کیڑے کے رنگ سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کہ کرمزی نامی اس کیڑے کو تجارتی بنیادوں پر بے حد نفع بخش تصور کیا جاتا ہے۔ مرند پہنچ کر تیمور کو ایلدرم بایزید کے فرزند سلیمان کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جو اب اپنے باپ کے انتقال کے بعد تیمور کی منظوری سے روم کا تخت نشین بن چکا تھا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ تیمور کے حق میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے 20,000 سپاہیوں پر مشتمل دستہ اپنے خرچ پر تیمور کی مدد کے لیے آذربائیجان میں بھیج رہا ہے۔ سلیمان نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے مذکورہ سپاہی تیمور کے پاس بھیج دیے اور تیمور نے آذربائیجان کے بادشاہ کے خلاف جنگ میں ان سپاہیوں کو استعمال کیا جس نے جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے شیر رے تک تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ آذربائیجان کا سلطان احمد نامی ایک شخص تھا جو ایلکانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور عام اوقات میں تبریز میں قیام پذیر رہتا تھا۔ جب تیمور مرند پہنچا تو وہاں کے مقامی باشندے اپنے بیٹوں کو لے آئے تاکہ انہیں قربان کر دیں۔ ان کا کہنا تھا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے قربان کرنا چاہتے ہیں کہ اے امیر تو یہاں آیا ہے اور تو ہمیں سلطان احمد کی ناانصافیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ تیمور نے ان سے کہا مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد مرند کے نمائندہ لوگوں کا ایک وفد تیمور کے حضور پیش ہوا اور اسے سلطان احمد کے ظلم و ستم کی داستانیں سنائیں۔ وہ کہنے لگے اگر کوئی کسان خشک سالی کی وجہ سے یا مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کے سبب مالیہ ادا نہ کر پائے تو سلطان احمد کے مقرر کردہ مالیہ وصول کرنے والے اس کے جوان بیٹے بیٹیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور انہیں بیچ کر مالیہ کی رقم پوری کر لیتے ہیں۔ اگر کسان کے جوان بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو وہ اس کی ایک آنکھ نکال دیتے ہیں اور اگر وہ اگلے برس بھی مالیہ ادا نہ کر سکے تو وہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دیتے ہیں۔ آذربائیجان میں دکھانے والے وہ تمام فقیر جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں سبھی صحت مند کسان ہوا کرتے تھے جو مالیہ ادا نہ کرنے کے باعث اندھے کر دیے گئے۔ تیمور کو یہ سب سن کر بے حد حیرت ہوئی اور وہ بولا میرے زیر سلطنت ممالک میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسان مالیہ ادا نہ کر پاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر طرح کے موسمی اثرات، خشک سالی، ٹڈی دل کا حملہ وغیرہ اور دیگر وجوہات اکثر ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ایسی صورتحال میں میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کسانوں سے مالیہ وصول نہیں کرتا۔ اسلام کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ تنگ دستوں سے مالیہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ 700 برس ہو چلے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ مفلس اللہ کی پناہ میں۔ مرند کے نمائندہ وفد میں شامل لوگ کہنے لگے سلطان احمد مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا یہ عمل ہے کہ نہ صرف وہ غریب کسانوں کے بیٹے بیٹیوں کو بزور طاقت مالیہ کے بدلے میں چھین لیتا ہے بلکہ اس کی دسترس سے کوئی خوبصورت عورت محفوظ نہیں ہے۔ اسے جہاں کہیں کوئی عورت پسند آ جاتی ہے وہ زبردستی اسے اس کے شوہر سے الگ کر دیتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر چند دن بعد اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت جو واپس اپنے شوہر کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہتی ایک طوائف بن کر رہ جاتی ہے۔
تیمور نے ان سے پوچھا تم لوگ اس قدر ظالم انسان کے ظلم کا سامنا کیسے کرتے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس سے خوفزدہ تھے، آج بھی ہم پر خوف غالب ہے، کیونکہ سلطان احمد انتہائی ظالم آدمی ہے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص اس کے خلاف آواز بلند کرے تو وہ اس قبیلے کے تمام مردوں کے سر قلم کرا دیتا ہے اور تمام نوجوان عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں کو غلام بنا لیتا ہے اور کسی بھی اذیت ناک ترین اور برے فعل کی انجام دہی کے لیے تیار رہتا ہے۔ تیمور نے کہا ایک سلطان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب عدل و انصاف ہو اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرے تاکہ اس کے ماتحت لوگ بھی انہی اوصاف پر عمل پیرا ہو سکے۔ جب کسی ملک کا سلطان ہی ظالم ہو اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر نہ کرے تو اس کے زیر سلطنت رہنے والے لوگ بھی ظلم و ستم میں حد سے بڑھ جانے والے اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ مرند کے نمائندہ وفد کے ارکان بولے اے امیر محترم، ہمیں سلطان احمد کے ظلم و جبر سے نجات دلا دے، ہم جب تک زندہ رہیں گے دل و جان سے تیرے اطاعت گزار بن کر زندگی گزاریں گے۔ مرند ایک ایسا شہر تھا جہاں مضبوط لوگ رہتے تھے اور تیمور نے آذربائیجان کے طاقتور ترین مردوں کو مرند میں ہی پایا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ مرند میں پائے جانے والی خوبانیاں دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن چونکہ تیمور اور اس کی فوج موسم خزاں کے دوران مرند پہنچے تھے لہٰذا انہیں اس وقت مرند کی یہ نایاب خوبانیاں دیکھنے کو نہ مل سکی، البتہ اس وقت وہاں سیب کثرت سے دستیاب تھے۔ جب تیمور آذربائیجان میں داخل ہوا تو سلطان احمد ایلکانی شیر ریز سے لوٹ چکا تھا اور اپنے مرکز تبریز میں موجود تھا۔ تیمور نے بھی مرند سے نکل کر تبریز کی راہ لی۔ تبریز جیسا کہ بتایا گیا تھا ایک وسیع و عریض شہر تھا اور اس قدر پرانا تھا کہ کسی کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ یہ شہر کب بسایا گیا تھا۔ تیمور نے تبریز پہنچنے میں جلدی کی تاکہ سلطان احمد تبریز پہنچ کر شہر کی فصیل کے پیچھے پناہ نہ لے سکے۔ تیمور نے اندازہ لگایا تھا کہ اگر سلطان احمد تبریز میں سخت مزاحمت کرنے میں کامیاب رہا تو آذربائیجان کا موسم سرما اس سے تبریز کا محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور کر دے گا۔ سرد موسم کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطان احمد آذربائیجان کے تمام قبائل کو تیمور پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیتا۔ تیمور کا اندازہ درست ثابت ہوا اور سلطان احمد نے ملک کے تمام قبائلی سرداروں کو تیمور کی فوج پر حملے کی ترغیب دی، لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی ظالم انسان تھا اور قبائلی سردار بھی آذربائیجان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس سے ناخوش تھے، اس لیے انہوں نے سلطان احمد کے مشورے پر عمل کرنا قبول نہ کیا۔ صرف 2 قبائلی سرداروں نے تیمور پر حملے میں سلطان احمد کا مددگار بننا قبول کیا، لیکن تیمور نے ان کے حملوں کو بآسانی ناکام بنا دیا۔ اس دوران وہ 20,000 سپاہی جنہیں ایلدرم بایزید کے بیٹے سلیمان نے تیمور کی مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اگرچہ تیمور نے تبریز پہنچنے کے لیے ہر ممکن تیزی دکھائی تھی، مگر جب وہ شہر کے نزدیک پہنچا تو اس کے تمام دروازے بند تھے اور شہر دفاع کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ تیمور نے بھی فوراً شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد ہر روز بے شمار لوگ جن کا تعلق آذربائیجان سے تھا اور ان کے رشتہ دار شہر تبریز میں تھے تیمور کے پاس آنے لگے۔ ان کا کہنا تھا اے امیر، ہم تیری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں تاکہ تو جلد از جلد تبریز پر قبضہ کر لے، لیکن تجھ سے ہماری ایک درخواست ہے اور وہ یہ کہ شہر فتح کرنے کے بعد تو اس کے لوگوں کے قتل عام اور ان کا مال اسباب لوٹنے سے ہاتھ کھینچ لے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ تیمور کے سامنے مزاحمت کرنے والے ہر شہری کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اس میں موجود تمام مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، نیز تمام مال غنیمت بھی سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتا۔ تبریز کے باشندوں کے لیے رحم کی اپیل کرنے والوں کا موقف تھا کہ تبریز کے لوگ معصوم ہیں اور سلطان احمد کے سپاہیوں کا خوف انہیں شہر کے دروازے کھولنے سے روکے ہوئے ہیں۔ محاصرے کے دوسرے روز ایک شخص تبریز کی فصیل پر نمودار ہوا اور ترک زبان میں کہنے لگا، امیر تیمور کون ہے؟ اس سے کہو کہ میرے سامنے آئے۔ تیمور کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں سلطان احمد ایلکانی ہوں اور امیر تیمور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کے سپاہیوں نے پوچھا، تو امیر تیمور سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟
سلطان احمد بولا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں صرف امیر تیمور کے سامنے آنے پر ہی کہوں گا۔ تیمور اپنے خیمے میں تھا جب اسے سلطان احمد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہے، تو تیمور باہر نکل کر شہر کی فصیل کی طرف چل پڑا۔ تیمور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلطان احمد پکار اٹھا، تیمور لنگڑے، میں تجھے خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیونکہ تیری ایک واضح نشانی یہ ہے کہ تو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ تیمور بولا، ہاں میں جانتا تھا کہ تو ایک جاہل آدمی ہے، کیونکہ تو بے ادب ہے، اور انسان جب تک جاہل نہ ہو وہ بے ادب نہیں ہوتا۔ وہ بولا، تو نے یہ کیسے جان لیا کہ میں جاہل ہوں؟ تیمور نے کہا، اس وجہ سے کہ تو میرے سامنے مجھے برا بلا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا، میں نے تجھے برا بلا نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ تو لنگڑا ہے۔ تیمور بولا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو بالکل جاہل ہے، جتنا میں سمجھتا تھا اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ناپسندیدہ اور برا ہے۔ انسان کی جسمانی عیب کی بات اس کے سامنے کہنا نامناسب اور ناپسندیدہ ہے۔ باادب انسان کبھی لوگوں کی جسمانی عیب کی بات ان کے منہ پر نہیں کہتا۔ باادب انسان کبھی لوگوں کی جسمانی عیب کی بات ان کے منہ پر نہیں کہتا۔ سلطان احمد ایلکانی بولا، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے اور تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تیمور نے کہا، تجھے جو بھی کہنا ہے کہہ ڈال۔ وہ بولا، میں تجھ سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ تو یہ جان لے کہ میرے آباء و اجداد جو سبھی ایلکانی سلاطین تھے کون تھے اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ تیمور نے جواباً کہا، تیرے آباء و اجداد کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ میرے دادا چنگیز خان کے مرتبے تک نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے، تیمور چنگیز خان کی نسل سے نہ تھا، اور میز نسلی تفاخر کے طور پر چنگیز خان کو اپنا دادا قرار دیتا تھا۔ تاہم میں اتنی عقل و فہم ضرور رکھتا ہوں کہ میرا دادا چنگیز خان قبر سے باہر نہیں آئے گا کہ وہ میری کوئی مدد کر سکے، اور مجھے خود ہی اپنے زور بازو سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھ میں کتنی اہلیت ہے۔ سلطان احمد بولا، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو جو چنگیز خان کا پوتا ہے ایک نصیحت کروں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، بتا تیری نصیحت کیا ہے؟ سلطان احمد کہنے لگا، چنگیز خان خود یہاں نہیں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو آذربائیجان بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ خود یہاں آیا تو اس ملک میں اس کی قبر بن جائے گی۔ تو بھی کہ اس کا پوتا ہے اپنے دادا سے سبق پکڑ اور آج ہی اپنی فوجی چاونی یہاں سے اٹھا لے تاکہ طبی عمر پوری کر سکے۔ تیمور نے جواب دیا، میں امیر تیمور ہوں اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں موت سے ڈرنے والا ہوتا تو کبھی اس سرزمین پر قدم نہ رکھتا۔ سلطان احمد بولا، مجھے بھی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تیمور نے کہا، تیرا عمل تیرے قول کے برخلاف ہے، کیونکہ اگر تجھے واقعی موت کا کوئی ڈر نہ ہوتا تو کبھی بزدلوں کی طرح شیر کی فصیل کے پیچھے پناہ نہ لیتا۔ جو شخص دیواروں کے پیچھے پناہ تلاش کرے تو حقیقت میں وہ موت سے خوفزدہ اور بزدل ہے۔ سلطان احمد بولا، میں جو حصار کی پناہ لے چکا ہوں تو یہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ محض اپنے سپاہیوں کی جان کے تحفظ کے لیے ہے، اور اگر میں نہ ہوں تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو میرے سپاہیوں کی کمان سنبھال لے۔ تیمور نے اس سے کہا، کیا تیرے پاس مجھ سے کچھ اور کہنے کو نہیں ہے؟ سلطان احمد بولا، کیوں نہیں؟ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہاں سے واپس نہ گیا تو میں تیرا دوسرا پاؤں بھی لنگڑا کر دوں گا۔ تیمور اپنے خیمے کی طرف لوٹ آیا۔ سلطان احمد اسے جاتا دیکھ کر پکارا، تو کہاں جا رہا ہے؟ تیمور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ جو شخص موت کے ڈر سے دیوار کی پناہ میں چھپتا ہے اور فصیل پر چڑھ کر نازیبا گفتگو کرتا ہے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تیمور اپنے خیمے کی طرف لوٹ آیا۔ تبریز شہر کے گرد محاصرہ کیے 5واں روز تھا جب وہ 20,000 سپاہی بھی آ پہنچے جنہیں ایلدرم بایزید کے بیٹے سلیمان نے تیمور کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ان سپاہیوں کے سردار نے تیمور کے حضور حاضر ہو کر بتایا کہ اس نے جلد از جلد سپاہیوں سمیت تیمور تک پہنچنے کے لیے دن رات سفر طے کیا ہے۔ یہ سردار تومان باشی یعنی 10,000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس نے تیمور کو اپنا نام نصرت التون بتایا
اور یہ کہ اس کی فوج کو چاودش یعنی لشکر کا صف اول کا دستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ روم کے سلطان نے اس سے یہ حکم دیا ہے کہ امیر تیمور کے احکام کی تعمیل میں اس سے اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیمور نے تبریز میں سرنگ کھودنے کا ارادہ نہ کیا اور نہ ہی شہر کی فصیل تباہ کرنے کے لیے بارود سے ہی کام لیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ معمول کے طریقوں سے ہی سلطان احمد ایلکانی پر غلبہ پا لے گا۔ تبریز کی جنگ نے 10 روز سے زیادہ طول نہ کھینچا اور مقامی باشندوں کی مشاورت سے شہر کا سقوط شروع ہو گیا۔ یہ مقامی باشندے تیمور کی دادا کی نسل سے تھے، یعنی منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے اور منگولوں جیسا ہی جذبہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ سلطان احمد کے ظلم و ستم سے تنگ تھے اور اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر سلطان احمد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب تیمور نے اس اندرونی شورش کا سنا تو اس نے سیڑھی کے ذریعے اپنے چند ہزار دلیر سپاہی فصیل کے راستے ان شورشیوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ یہ اندرونی شورش 2 روز تک مسلسل جاری رہی۔ جس وقت شہر کے اندر یہ جنگ جاری تھی، تیمور کی فوج نے باہر سے بھرپور حملہ شروع کر دیا۔ ایلدرم بایزید کے بیٹے سلیمان نے جو 20,000 سپاہی تیمور کی مدد کے لیے بھیجے تھے، وہ برابر دلیری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور انہوں نے بالآخر شہر میں داخل ہو کر اس کے دروازے تیمور کی فوج کے لیے کھول دیے۔ تیمور کی فوج کے شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان احمد ایلکانی نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، مگر ناکام رہا اور گرفتار ہو گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ تیمور کے سپاہی اسے پکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کر پاتے، وہ اس کے ظلم و ستم کے ڈسے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ تبریز کی جنگ کے آخری روز شیخ مسعود شبستر تیمور کو ملنے آیا۔ وہ شیخ محمد شبستری کا پوتا تھا، جنہوں نے مثنوی گلشن راز لکھی ہے اور جس کا ذکر اس سرگزشت کے آغاز میں آیا ہے۔ یاد رہے یہاں تیمور غلطی پر ہے یا اس کی داستان کو تحریر کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ مستند معلومات کے مطابق مثنوی گلشن راز کے مصنف کا صحیح نام شیخ محمود تھا، مسعود نہیں۔ شیخ مسعود نے بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح تبریز کے باشندوں کی سفارش کی۔ اس نے درخواست کی کہ تبریز فتح کرنے کے بعد تیمور شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کی اجازت نہ دے، چونکہ شہر کے بعض لوگوں نے سلطان احمد کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جس کے نتیجے میں جنگ کا دورانیہ کم ہو گیا تھا۔ اس لیے تیمور نے شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کا ارادہ ترک کر دیا۔ تاہم اس نے سلطان احمد کا سارا مال و اسباب اور جائیداد اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی ایلکانی خاندان کے ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شہر تبریز میں محلہ شام کی بنیاد اس وقت کے بادشاہ آذربائیجان غازان خان نے رکھی تھی۔ غازان خان چنگیز خان کے بیٹوں میں سے ایک تھا، جو سن 1303 میں تبریز میں انتقال کر گیا اور محلہ شام میں ہی دفن ہوا۔ تبریز میں داخل ہونے کے بعد تیمور اس کے مقبرے پر گیا اور وہاں قرآن کی سورت کی تلاوت کی۔ پھر وہ محلہ شام میں غازان خان کی تعمیر کرائی خانقاہ اور مدرسے دیکھنے چلا گیا۔ خانقاہ میں درویشوں کا ایک گروہ قیام پذیر تھا اور تیمور کو پتہ چلا کہ تبریز کی لڑائی میں ان درویشوں میں سے 12 اس وقت مارے گئے تھے جب مقامی لوگوں نے سلطان احمد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ خانقاہ کے درویش اس وقت اجتماعی ذکر میں مصروف تھے اور پھر ان میں سے ایک نے، جس کے سفید لمبے بال اس کی کمر تک پہنچے ہوئے تھے اور جس کی سفید داڑھی بھی اس کی کمر تک پہنچ رہی تھی، اٹھ کر تیمور کی مدح کی اور تیمور نے ان درویشوں میں کسی قدر سونا تقسیم کیا۔ تبریز میں تیمور نے علی شاہ گیلانی کی مسجد بھی دیکھی۔ علی شاہ گیلانی غازان خان کا نائب تھا۔ اس نے اپنے خرچ پر یہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور ایک قسم کی چھوٹی نہر بھی بنوائی تاکہ ان کا پانی مسجد کے وسط سے گزرتا رہے۔ جب تیمور اس مسجد میں داخل ہوا تو اسے یوں لگا کہ گویا اس نے جنت میں قدم رکھ دیا ہو۔ مسجد کے صحن کا فرش سنگ مرمر سے مزین تھا اور اس کی دیواروں پر خوبصورت کاشیکاری کی گئی تھی اور اس پر یہ کہ صاف شفاف پانی کی نہر صحن کے عین وسط میں بہہ رہی تھی، جس کے کنارے بیٹھ کر لوگ وضو کر رہے تھے۔ تیمور کے تبریز میں داخل ہونے کے 3 روز بعد بازار کھل گئے اور تیمور انہیں دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تبریز کے تمام بازار ہی دیکھنے کے قابل تھے، تاہم اس کے 2 بازاروں کی تو دنیا میں نظیر نہ تھی۔
ان میں سے ایک جواہرات کا بازار تھا اور دوسرا بازار عنبر فروشہ تھا۔ جب تیمور نے جواہرات کے بازار میں قدم رکھا تو وہ دکانوں پر سجے قسم قسم کے جواہرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر دکان کے سامنے خوبصورت نوجوان مرد کھڑے تھے جو لوگوں کو دکانوں میں آ کر جواہرات خریدنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ان خوبصورت نوجوان مردوں نے رنگ برنگے ریشمی لباس پہن رکھے تھے اور سر پر ایسے دیدہ زیب عمامے باندھ رکھے تھے جن کے ساتھ پرندوں کے پر جڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں زیورات وغیرہ کی خریدار زیادہ تر عورتیں تھیں اور اس لیے دکاندار خوبصورت نوجوان مردوں کا بطور معاون انتخاب کرتے ہیں اور انہیں دکانوں کے سامنے خوبصورت لباس پہنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تبریز کا دوسرا اہم بازار یعنی بازار عنبر فروشہ جواہرات کے بازار کے بالکل ساتھ تھا۔ اس بازار میں قدم رکھتے ہی تیمور کو چاروں طرف سے دل موہ لینے والے خوشبوؤں نے گھیر لیا۔ عنبر کے علاوہ اس بازار میں ہر طرح کی خوشبوئیں فروخت کی جا رہی تھی۔ تبریز کی یہ خاص خوشبوئیں مخصوص کارخانوں میں تقطیر کی جاتی تھی اور یہاں ملنے والی سرخ گل محمد اور زرد گل محمد نامی خوشبوئیں دنیا بھر میں اپنی مثال آپ تھیں۔ تیمور کو بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خوشبوات سے لگاؤ تھا اور اچھی خوشبو اس سے لذت بخش خوشی سے سرشار کر دیتی تھی۔ خوشبو کا لطف ان لذتوں میں سے ہے جو انسان کو کمزور اور سست نہیں بناتا، اس لیے تیمور اس لذت کو جائز سمجھ کر خوب لطف لیتا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ پھولوں کے موسم میں تبریز کے لوگ سرخ گل محمدی یا زرد گل محمدی کے ایک خروار یعنی کہ اتنا وزن جو ایک گدھا اٹھا سکے سے ایک مشکال عطر نکال سکتے تھے اور اس مقدار کے عطر کی قیمت 5 گرام سونا تھی۔ چونکہ خوشبوات کی تقطیر پر کافی خرچ اٹھتا تھا اس لیے تبریز کی خوشبوات پوری دنیا میں برآمد کی جاتی تھی اور ساری دنیا میں ان کا چرچا تھا۔ اس روز تیمور نے بھی بازار عنبر فروشہ میں مختلف قسم کے عطر اور خوشبوئیں خرید لیں، بالخصوص گل سرخ کا عطر، گل زرد کا عطر، عطر یاس، نیز بہت سے نافہائے مشک بھی۔ تبریز میں 2 دریا بہتے تھے، ایک کا نام مہران تارور، دوسرے کا سردرود۔ دونوں دریاؤں کا ماخذ کوہ سہن تھا جو تبریز کے جنوب میں واقع ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا پانی اس قدر ٹھنڈا ہوتا تھا کہ تبریز کے لوگوں کو برف کی ضرورت نہ پڑتی تھی اور برف کو صرف انتہائی امیر لوگ شوقیہ طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ دونوں دریا ایک اور سرد آب نامی دریا میں گر کر مدغم ہو جاتے اور پھر آخر میں بحر جیجیست میں جا گرتے۔ تبریز میں تیمور نے ایک دن کپڑے کے بازار میں بھی گزارا اور وہاں کپڑوں کی مختلف اقسام دیکھی۔ وہاں اس سے دیبا یعنی ریشم کی ایک قسم، اطلس کے اونی کپڑے اور دیگر کچھ اقسام کے کپڑے دیکھنے کو ملے اور معلوم ہوا کہ یہ تمام اقسام کے کپڑے تبریز میں ہی تیار ہوتے تھے۔ یہاں کے اطلس اور دیبا کے پارچہ جات کی ملک فرانس میں بھی بہت مانگ تھی۔ چونکہ تیمور نے تبریز میں قتل عام اور لوٹ مار سے منع کر دیا تھا اس لیے اس نے شہر کی دیوار کو گرانے بھی مناسب نہ جانا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ جنگ کے دوران فصیل کا جو حصہ تباہ ہو گیا تھا اس کی تعمیریں نو کر دی جائے۔ آذربائیجان میں داخل ہونے سے کافی عرصہ پہلے ہی تیمور کی خواہش تھی کہ اگر وہ کبھی آذربائیجان گیا تو شبستر میں شیخ محمود شبستری کی مزار پر پہنچ کر فاتحہ پڑھے گا اور ان کی بخشش کی دعا کرے گا، اس لیے کہ تیمور کے نزدیک اس نیک آدمی کا اس پر حق تھا اور وہ اس بنا پر کہ تیمور نے ان کی کتاب گلشن راز پڑھ کر بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنی اس کتاب میں شیخ محمود شبستری نے تیمور کو ازلی و ابدی اسرار سے آشنا کر دیا تھا۔ ان کی کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن چونکہ یہ ایک گوہر نایاب ہے اس لیے اختصار کے باوجود بڑی ہی بیش قیمت اور نایاب ہے۔ شیخ محمود شبستری نے اس کتاب میں 1000 سے زیادہ اشعار نہیں کہے، تاہم یہ اشعار انسان کو بہت سی باتیں سکھاتے ہیں۔ تیمور کے نزدیک اس مثنوی کی بے حد اہمیت تھی اور وہ اس مثنوی مولانا روم پر ترجیح دیتا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، تیمور کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں تمام ادویان کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک سبھی مذہب ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فرقیت حاصل نہیں ہے۔ تیمور اسے قرآن پاک کی واضح آیات کے سراسر خلاف کہتا کیونکہ 200 سے زیادہ قرآنی آیتوں میں اسلام کو دوسرے تمام مذاہب سے برتر قرار دیا گیا ہے۔
تاہم یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کا شاخسانہ ہی لگتا ہے۔ شیخ محمود شبستری کا پوتا شیخ مسعود چونکہ تبریز میں تھا، اس لیے تیمور نے شبستر جانے سے متعلق اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا۔ تیمور کے اس اظہار پر وہ بے حد خوش ہوا اور بولا، اے امیر، مجھے یقین ہے کہ تیرے شبستر جانے سے عالم ارواح میں میرے دادا کی روح وجد میں آ جائے گی۔ جس روز تیمور شبستر کے لیے روانہ ہوا، اس روز موسم ابر آلود تھا اور آذربائیجان کے موسم خزاں کا جو نواحی علاقوں کی نسبت جلد شروع ہو جاتا ہے آغاز ہو چکا تھا۔ تیمور سوچ رہا تھا کہ اسے اب وہاں سے کوچ کرنا چاہیے اور چاہیے کہ خراسان سے ہوتا ہوا کیش پہنچ جائے۔ تیمور جانتا تھا کہ اگر وہ تیز رفتاری سے کام لے تو موسم سرما سے پہلے کیش پہنچ سکتا تھا، تاہم اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ماوراؤ نہر تک پہنچتے پہنچتے اسے ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ شبستر میں داخل ہونے کے بعد شیخ مسعود نے تیمور کو کھانے کی دعوت دی اور وہ اپنے بال بچوں کو تیمور سے ملانے لایا۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور شیخ محمد شبستری کی مزار کی دیدار کی خاطر روانہ ہو گیا۔ وہاں تیمور نے دیکھا کہ اس شخص کا مزار بری حالت میں ہے، چنانچہ تیمور نے فوری حکم دیا کہ کسی تاخیر کے بغیر اس عالم فاضل انسان کا مزار ایسا بنایا جائے جو اس کے علمی اور دینی مرتبے کے شایان نشان ہو۔ شیخ محمود کے مزار پر فاتحہ خوانی اور اس کی تعمیر کا حکم دینے کے بعد تیمور نے واپسی کا ارادہ کیا اور شیخ مسعود سے پوچھا کہ قصبے کی کل آبادی کتنی ہے؟ شیخ مسعود نے بتایا تقریباً 6000۔ تیمور نے کہا یقیناً بچے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ وہ بولا ہاں اے امیر۔ اس پر تیمور نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نیک آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال اور ثواب کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی برکت اس کی قوم کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تیرا دادا بھی ایک نیکوکار شخص تھا اور اس نے دین اسلام کی بے حد خدمت کی ہے، چنانچہ اس کے اعمال کی برکت تمام افراد قوم کے شامل حال ہوئی ہے۔ شیخ مسعود نے پوچھا اے امیر، یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تیمور نے جواب دیا میں تجھے کہ تو شیخ محمود کا پوتا ہے 1000 دینار دیتا ہوں اور اس قصبے کے ہر ایک باشندے کو یعنی ہر مرد عورت کو جس کی عمر 55 کی حدود سے گزر چکی ہے 5 دینار زر بخشتا ہوں، اور یہ سب تیرے دادا کے اعمال کی برکت ہے جو اس قوم کے تمام افراد کے شامل حال ہوئی ہے۔ قصبے کے تمام افراد میں تقسیم زر کی ترتیب تیمور نے اپنے خزانہ دار پر چھوڑ دی۔ پھر شبستر سے واپسی کے بعد تیمور کوچ کے لیے تیار ہو گیا اور اردبیل کے راستے سے لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اردبیل کا قدیم نام بازان فیروز تھا۔ تیمور جب اردبیل کے قریب پہنچا تو وہاں کا امیر خانقاہ کے تمام بڑے بڑے مشائخ کو ہمراہ لے کر اس کے استقبال کو آیا۔ جب تیمور شہر میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک کافی بڑا شہر ہے جس کی فصیل مربع شکل میں ہے۔ اردبیل میں تیمور کے قیام کے لیے ایک باغ مخصوص کیا گیا۔ خانقاہ کے بڑے شیخ نے تیمور کی میزبانی اپنے ذمہ لینا چاہی، مگر تیمور نے اس سے کہا تو خواہ مخواہ خود کو زحمت میں نہ ڈال، میں نہیں چاہتا کہ تو میری میزبانی کا خرچ برداشت کرے۔ تیمور کو علم تھا کہ اردبیل کی خانقاہ کا بڑا شیخ اور وہاں کے دوسرے مشائخ بھی شیعہ ہیں، اور اگر وہ اس کی اطاعت نہ کرتے تو وہ ضرور انہیں قتل کرا دیتا، مگر چونکہ ان سب نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس لیے اس نے انہیں آزار پہنچانا مناسب نہ جانا۔ تاہم تیمور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا مہمان بنے اور وہ یہ کہہ سکے کہ تیمور پر ان کا احسان مہربانی ہے اور تیمور نے ان کا کھانا کھایا ہے۔ تیمور جس وقت اردبیل میں داخل ہوا عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ خانقاہ کا بڑا اور وہاں کے مشائخ میں سے 2 شیوخ جو دوسروں سے ممتاز ہو اس کے پاس آئیں۔ تیمور ان سے گفتگو کرنا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور دین کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے، اور جب وہ لوگ آ گئے تو تیمور نے انہیں پاس بٹھا کر بڑے شیخ سے دریافت کیا تیرا کیا دین ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ تیمور نے اس سے پوچھا یہ بتا دین اسلام کے اصول کیا ہے؟ اس نے جواب دیا توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، یعنی لوٹ کر جانے کی جگہ مراد آخرت ہے۔ تیمور نے پوچھا میرے عقیدے کے مطابق دین اسلام کے 3 اصول ہیں اور وہ ہیں توحید، نبوت اور معاد، تو
تو نے کس بنا پر ان 5 اصولوں کی بات کی ہے؟ شیخ نے جواباً کہا، اگر 2 اصول 3 اصولوں کے ساتھ بڑھا دیے جائیں تو وہ ان 3 اصولوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کو محکم کرتے ہیں۔ اگر 2 اصول ان 3 اصولوں کو کمزور کرتے تو پھر تجھے ان پر اعتراض کا حق تھا، لیکن چونکہ وہ 3 اصولوں کو مضبوط کرتے ہیں لہٰذا تجھے ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ تیمور نے کہا، تو جو کہہ رہا ہے وہ بدعت ہے اور کسی کو اسلام میں بدعت ایجاد نہ کرنی چاہیے۔ خانقاہ کا بڑا شیخ، جسے وہ لوگ روحانی پیشوا کہہ کر پکارتے تھے، کہنے لگا، اے امیر، بدعت تو وہ ہے جو قرآن پاک کے واضح اور فرمودات کے خلاف ہو۔ کیا قرآن پاک میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین کے 3 بنیادی اصول ہیں؟ تیمور بولا، اگرچہ اسلام کے 3 بنیادی اصولوں کا الگ سے قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ خانقاہ کا شیخ کہنے لگا، ہم قرآن پاک کی آیات سے اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ دین کے 5 اصول ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت اور 5واں معاد۔ کیا اے امیر والا، تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کر کے سناؤں جن میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ تیمور نے کہا، اے شخص، مجھے پورا قرآن حفظ ہے اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ کس آیت مبارکہ میں خدا کے عدل و انصاف کا ذکر ہے، لیکن اس طرح تو قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے علم و فضل کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس طرح قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں خدا کی 2 صفتوں رحمان اور رحیم کی بات ہوئی ہے، اور میں تجھے قرآن پاک کی ایسی آیات بھی پڑھ کر سنا سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت یعنی صفت قہار کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو کیا اس صورت میں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ دین کے اصول 6 ہیں؟ اول توحید، دوسرا علم، تیسرا رحم، چوتھا قہر، 5واں نبوت اور 6واں معاد۔ خانقاہ کا بڑا شیخ بولا، اے امیر، ہمارے عقیدے کے مطابق دین کے 5 اصول ہمارے سردار و پیشوا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخذ کردہ ہیں، اور اگر تو ان اصولوں کو نہیں مانتا تو اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ اب تیمور نے کہا، اے شخص، ٹھیک ہے، ہم اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تو خانقاہ کا مذہبی پیشوا ہے اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو پھر مجھے بتا کہ تو لوگوں کی کیا رہنمائی کرتا ہے اور وہ تیری رہنمائی سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ خانقاہ کا شیخ بولا، اے امیر، انسان کا نفس کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی کھا پی یا شہوت رانی میں کثرت سے کام لے، اسی قدر اس کا نفس مزید کی تمنا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کی بدقسمتی اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا حریص نفس کبھی مطمئن نہیں ہوگا اور اس کی حرص اور شہوت پرستی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اس بات کی رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اور یہ کام کم کھانے سے شروع ہوتا ہے۔ جب آدمی کم کھاتا ہے تو وہ کم سوتا ہے۔ اسی طرح کم کھانے کی صورت میں اسے دنیا کی مردار کی کم ہی ضرورت رہتی ہے، اور یوں انسان کا نفس بھی دنیاوی حرص و شہوت کا کم شکار ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم نجات کے راستے میں پہلا قدم اٹھاؤ گے، وہ لازماً کم خوراک کھانا ہو۔ تیمور نے کہا، مرحبا اے نیک شخص، میں نے یہ بات خود اپنے تجربے میں سچ پائی ہے، اور جب بھی میں نے یہ چاہا کہ کم سوؤں اور زیادہ کام کروں تو میں کم کھاتا ہوں۔ خانقاہ اردبیل کا مذہبی پیشوا بولا، اس پہلی رہنما ہدایت کے بعد میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر وہ گناہ سے بچے تاکہ ان کے اندر فساد اور بگاڑ کی عادت جڑ نہ پکڑ سکے، کیونکہ انسان جس طرح کی روش اپنائے گا اسی طرح اس کا کردار ڈھلتا چلا جائے گا۔ اگر وہ خود کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ گناہوں سے دور رہے گا تو اس کا اندر اسی طرح دھل جائے گا کہ وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ اسی طرح اگر وہ خود کو گناہوں میں آلودہ کر لے گا تو اس کی صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ وہ گناہوں کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکے گا۔ میرے نزدیک تو کم خوری ہی گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی کنجی ہے۔ اس پر تیمور بولا، اے نیک مرد، میں تیری اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بھی تجربہ کر کے سچ پایا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے، اسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔
اس گفتگو کے بعد تیمور نے خانقاہ کے شیخ سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا نام صدر الدین ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، تیری اور خانقاہ میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی روزی روٹی کا وسیلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، بعض لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، یہ لوگ اپنی دولت وغیرہ کا کچھ حصہ خانقاہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور میں خانقاہ میں رہنے والے دیگر درویش اس وسیلے سے اپنی روزی کا سامان کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا خرچ زیادہ نہیں اور ہم لوگ قناعت سے زندگی بسر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم لوگ محتاجی کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ صدر الدین اور خانقاہ کے تمام مشائخ شیعہ تھے، مگر تیمور ان کی پاکیزہ باطنی سے بے حد متاثر ہوا، اور اس نے اردبیل سے روانہ ہونے سے قبل سلطان احمد کے دیہاتوں میں سے 4 دیہات خانقاہ اردبیل کے لیے وقف کر دیے، اور چونکہ مذکورہ دیہات کی آمدنی کافی زیادہ تھی، اس لیے تیمور کو توقع تھی کہ خانقاہ میں رہنے والوں کا زندگی گزارنے کا انداز بہت بہتر ہو جائے گا۔ جب صدر الدین اور اس کے دونوں ساتھی چلے گئے تو تیمور باغ میں ٹہلنے لگا تاکہ باغ کے پھلوں کا نظارہ کر سکے، لیکن حیران کن طور پر اسے باغ میں ایک بھی پھل نظر نہ آیا۔ تیمور نے اس کا سبب دریافت کیا کہ باغ میں میوہ درخت کیوں نہیں لگائے گئے۔ اسے جواب ملا کہ اردبیل میں پھل والے کسی بھی درخت کو پھل نہیں لگتا، حتیٰ کہ پورے شہر میں ایک بھی میوہ درخت موجود نہیں تھا۔ اردبیل میں قیام کے دوران تیمور نے 2 اور باتیں بھی دیکھی۔ ان میں سے ایک ایسا پتھر تھا جو سنگ باران یعنی بارش کا پتھر کے نام سے مشہور تھا، اور اسے شہر کے باہر رکھا گیا تھا۔ اردبیل کے رہنے والوں نے بتایا کہ اگر اس پتھر کو موسم برسات میں یعنی خزاں سے بہار تک شہر کے باہر سے اندر منتقل کر دیا جائے اور مرکزی چوک میں رکھ دے تو فوراً بارش شروع ہو جائے گی، اور جب اسے وہ دوبارہ شہر سے باہر لے جائے تو بارش رک جائے گی۔ اردبیل میں قیام کے دوران تیمور کے سامنے پتھر کو چند ایک مرتبہ باہر سے لا کر مرکزی چوک میں رکھا گیا۔ اس وقت جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے خزاں کا موسم تھا۔ جیسے ہی پتھر کو چوک میں رکھا گیا بارش شروع ہو گئی، اور جیسے ہی پتھر کو دوبارہ شہر سے باہر لے جاتے تو بارش رک جاتی۔ تیمور اس سب کے پیچھے کار فرما حکمت عملی کو قطعاً سمجھ نہ پایا، اور شہر کے باشندے بھی اس کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر تھے کہ آخر پتھر میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اس کی آمد سے بارش برسنے لگتی ہے اور اس کے واپس چلے جانے سے رک جاتی ہے۔ دوسری چیز جس نے اردبیل میں تیمور کو حیران کیا وہ یہ تھی کہ ایک روز تومان باشی نصرت الطون نے، جو کہ اس کے دستے کا سردار تھا جسے سلطان سلیمان نے تیمور کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تیمور کو آدھی رات کے وقت اطلاع دی کہ اس کی فوجی چاونی پر بہت خوفناک بڑے بڑے چوہوں نے حملہ کر دیا۔ اس نے ان میں سے کچھ چوہے تیمور کے پاس بھی بھجوا دیے تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ وہ کس قسم کے خوفناک چوہے تھے جنہوں نے نصرت الطون کی چاونی پر حملہ کیا تھا۔ نصرت الطون یہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ وہ چوہے خوفناک ہیں، کیونکہ ہر چوہا کسی بلی کے بچے جتنا بڑا تھا۔ تیمور کو حیرت اس بات کی ہوئی کہ ان خوفناک چوہوں نے نصرت الطون کی لشکرگاہ پر حملہ کیا تھا، مگر جہاں تیمور اپنی بقیہ فوج کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا اس طرف وہ حملہ آور نہ ہوئے تھے۔ یہ بات اگلی صبح تک بھی واضح نہ ہو سکی، تاہم جب دن نکل آیا تو اردبیل کے لوگوں نے تیمور کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا کہ آخر ان خوفناک چوہوں نے نصرت الطون کی لشکرگاہ کو کیوں نشانہ بنایا تھا۔ دراصل رومی سپاہیوں کی دوران جنگ خوراک پکی ہوئی گندم پر مشتمل ہوتی تھی، جو کچھ اس طرح تیار کی جاتی تھی کہ سفر پر نکلنے سے پہلے گندم کو پکا کر دہی اور پانی کے آمیزے یعنی لسی میں بھگو دیتے تھے، اور اس پر ایک جنگلی بوٹی چھڑک دی جاتی تھی تاکہ وہ خوشبودار ہو جائے۔ جب یہ گندم لسی میں اچھی طرح مل جاتی تو لیسدار ہو جاتی، اور وہ اسے گندم کے گولوں کی شکل دے لیتے جو ایک کوفتہ کے حجم کے برابر ہوتے۔ گندم کے دانے باہم مل جاتے اور ان گولوں کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ان گولوں کو تھیلوں میں ڈال لیتے اور فوج کے ساتھ لے جاتے۔ جب یہ سپاہی کہیں قیام کرتے تو اس سے پہلے تیار شدہ خوراک کو برتنوں میں ڈال کر ابال لیتے، اور یہ جلدی سے ایک گرما گرم لذیذ کھانے کی شکل میں سپاہیوں کے سامنے حاضر ہو جاتی۔
یہاں صرف ایک بات تھی جسے رومی سپاہی بے خبر تھے، اور وہ یہ کہ وہ اس غذا کی تیاری کے لیے جو خوشبودار جنگلی بوٹی چھڑکتے تھے وہ اردبیل کے چوہوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اردبیل کے باشندے اسی وجہ سے اس بوٹی کا استعمال نہ کرتے تھے، اور یہ بوٹی اردبیل کے عطاروں اور دوا فروشوں کی دکانوں پر نہیں ملتی تھی، کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ اگر اس بوٹی کو گھر یا دکان میں رکھ دیا گیا تو وہ گھر یا دکان چوہوں کے حملے کا نشانہ بن جائے گی۔ اس رات رومی فوجی ان خوفناک چوہوں سے ساری رات لڑتے اور انہیں مارتے رہے، مگر پھر بھی وہ ان چوہوں کی فوج ظفر موج کو نہ روک سکے جو قطار در قطار ان پر حملے کر رہے تھے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو چوہے خود بخود ان کی لشکرگاہ سے بھاگ گئے، کیونکہ چوہے دن کی روشنی سے خوف کھاتے ہیں، مگر جانے سے پہلے وہ رومی سپاہیوں کی خوراک کا ذخیرہ پوری طرح چٹ کر گئے تھے، اور یوں نصرت التون کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ بچا کہ وہ اپنے سپاہیوں کے لیے مقامی لوگوں سے اشیاء خوردنی خرید لے۔ موسم سرما کی آمد تھی اور تیمور بائزان تیوم فتح کرنے کی خاطر واپس روم لوٹ سکتا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ آذربائیجان اور روم میں موسم سرما انتہائی سرد ہوتا ہے، جس سے فوجی نقل و حمل بالکل معطل ہو کر رہ جاتی ہے، لہٰذا معقول بات یہی تھی کہ تیمور جس قدر جلدی ممکن ہوتا واپس وطن پہنچ جاتا اور موسم سرما ماوراؤں نہر میں گزار کر بہار کے موسم میں بائزان تیوم کا رخ کرتا۔ بائزان تیوم پر حملے کو ملتوی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس وقت تک وہ بحری جہاز بھی پہنچ جاتے جو تیمور نے بادشاہ فرانس سے منگوائے تھے، اور ان کے علاوہ روم کی بندرگاہ پر تیمور کے حکم سے تیار کیے جانے والے بحری جہاز بھی مکمل ہو جاتے۔ چنانچہ تمام مطلوبہ جہازوں کے حاصل ہو جانے کے بعد تیمور بائزانتیوم پر بھرپور حملہ کر سکتا تھا۔ تیمور نے سلطان سلیمان کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ جہازوں کی تیاری کے اس کام سے ہرگز غافل نہ ہو جسے اس کے باپ نے تیمور کے حکم پر شروع کروایا تھا، اور جس کے تحت موسم بہار تک جہازوں کی تیاری کا کام مکمل ہونا تھا۔ اس کے بعد تیمور نے نصرت التون اور اس کے سپاہیوں کو رخصت کر دیا، کیونکہ اب اسے ان کی مزید ضرورت نہ تھی تاکہ وہ سردیوں کی آمد سے قبل روم پہنچ جائیں۔ تیمور نے نصرت التون کے ہر سپاہی کو بطور اضافی اجرت 3 دینار عطا کیے اور ان کے سردار نصرت التون کو 300 دینار، اور پھر تیمور اپنی فوج کے ساتھ قزوین اور رے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر رے پہنچ کر تیمور نے وہاں موسم خزاں کو اس قدر خوشگوار پایا کہ اگرچہ اسے واپس وطن پہنچنے کی جلدی تھی مگر اس نے وہاں 2 دن قیام کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور جب شہر ریز سے خراسان کی طرف روانہ ہوا تو اس کا ہراول دستہ جس کے ذمے ان کے لیے اشیاء خوراک، چارہ اور دیگر ضروری اشیاء کی قبل از وقت فراہمی تھا، نیشاپور کی ویرانے سے گزر کر توس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جس روز تیمور سبزوار سے گزر رہا تھا تو وہاں کٹے ہوئے سروں کے بچے کچے مینار جو تیمور نے بنوائے تھے اور ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ تیمور کو معلوم تھا کہ جب تک مقتولوں کی کھوپڑیوں کی ہڈیاں باقی ہیں سبزوار میں کوئی بھی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ جب تیمور توس پہنچا تو اس سے وہ شہر ویران دکھائی دیا اور لوگ ملبے کے نیچے سے لاشیں نکالنے میں مصروف تھے۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس کے وہاں پہنچنے سے قبل شدید زلزلہ آیا ہے جس نے رات کے وقت سوتے ہوئے شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ چونکہ اکثر لوگ سو رہے تھے لہٰذا ان کی اکثریت ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ایک سردار اور توس کے 2 مقامی نمائندوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ توس میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کی نگرانی کرے۔ اس نے ہدایت کی کہ آس پاس کے دیہات سے مزدور اور سامان تعمیر حاصل کیا جائے اور ان کو تیمور کے خزانے سے ادائیگیاں کی جائیں تاکہ لوگوں کے گھر جلد از جلد دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ اسی لمحے تیمور کو احساس ہوا کہ اس کے صحرا میں زیادہ قیام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ زلزلے کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ تیمور کا ٹھکانہ مستقل طور پر صحرا ہوتا اور وہ صحرا میں خیمے تلے رہتا تھا، لہٰذا اگر زلزلہ آ بھی جاتا تو وہ ہلاکت سے بچا رہتا۔ اس وقت تک تیمور کے وطن یعنی شہر کیش کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے کہ پہلے ذکر آیا ہے تیمور نے دنیا بھر کے سلاطین کو شہر کیش آنے اور اس خوبصورت شہر کا نظارہ دیکھنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیمور نے 42 سلاطین کو جن میں چین کے بادشاہ کے سوا سبھی تیمور کے باج گزار تھے دعوت نامے ارسال کیے۔
کہ وہ 2 سال کے عرصے کے دوران موسم بہار میں آ کر شہر کیش دیکھے۔ تیمور نے یہ دعوتی خطوط 2 سال پہلے اس خاطر بھجوائے تھے تاکہ اس وقت تک مذکورہ سلاطین ضروری امور سے فراغت حاصل کر لیں اور شہر کیش کی طرف مناسب وقت میں نکل کھڑے ہوں، اور جب شہر کیش پہنچے تو عین موسم بہار عروج پر ہو۔ موسم بہار شہر کیش کا بہترین موسم تھا۔ تمام سلاطین نے تیمور کی دعوت قبول کر لی اور جواباً خطوط ارسال کیے کہ وہ مقررہ وقت پر پہنچ جائیں گے۔ تیمور کے خط کے جواب میں چین کے بادشاہ نے تیمور کو ایک جوابی خط لکھا جس میں اس نے یوں تحریر کیا: تیمور بیگ، جو خود کو اس سے بڑھ کر بتاتا ہے جو اصل میں ہے، یہ جان لے کہ میں مملکت چین کا بادشاہ ہوں جو جا بلقا سے جا بلسا تک پھیلا ہوا ہے۔ میرے ملک میں بے شمار کسان ہیں جن کی تعداد صحرا کے ریت کے ذروں اور سمندر میں مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ جب میری فوج حرکت میں آتی ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے، اگر پہاڑوں کے پیر ہوتے تو وہ میری فوج کی ہیبت سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھ جیسے بادشاہ کو یہ دعوت دے کہ وہ ان چند اینٹ پتھروں کو دیکھنے تیرے ملک میں آئے جو تو نے وہاں اوپر تلے جمع کیے ہیں؟ میں اس قدر عظیم ہوں کہ جب دنیا کے سلاطین میرے سامنے آتے ہیں تو انہیں 10 بار جھک کر فرشی سلام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر میں انہیں اپنے تخت کے پایوں تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اینٹ پتھر باہم جوڑ کر تو پھولے نہ سمایا اور سمجھا کہ تو نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر تو ملک چین آ کر وہ دیواریں دیکھے جو میرے آباء و اجداد نے تعمیر کروائی ہیں تو تجھے پتہ چلے کہ یہ دیواریں ہزاروں میل لمبی ہیں۔ انہیں دیکھ کر تو حیرت سے ناخن چبانے لگے گا۔ تیمور بیگ، میرے ملک کے سردار تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار ہیں۔ تو میرے کسی ایک سردار کے برابر دولت اور قوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس روز میں تجھے اجازت دے دوں گا کہ تو مجھے اپنے وطن آنے کی دعوت دے، اور جب تک تو اس مرتبے تک نہیں پہنچتا تو تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو خود کو میرے چاکروں میں شمار کرے اور کبھی اپنی اوقات سے تجاوز کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو امیر تیمور کے تاریخی واقعات پر مشتمل کامران امجد خان کی کتاب تیمور ہوں میں سیریز کی آخری ویڈیو ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ مختصراً امیر تیمور کی زندگی کے آخری معرکے کی تیاری اور پھر اس کے 3 سال پہلے دیکھے گئے خواب اور ہندو پنڈت کی پیشن گوئی کے عین مطابق اس کی زندگی کے آخری لمحات پیش کریں گے اور سلطانیہ کے لاٹ پادری کی یادداشتوں پر تفصیلی بات کریں گے۔ ان یادداشتوں میں اس پادری نے امیر تیمور کی تمام زندگی کا نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ یادداشتیں اب بھی پیرس کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہیں۔ امیر تیمور سیریز کی آخری ویڈیو یا پھر آنے والے مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مشتمل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔